اگر ہم انالائز کریں، ہم غور کریں تو کئی طرح کے ایموشنز ہماری زندگی کا حصہ ہیں، جیسا کہ خوشی، غم، محبت، نفرت، غصہ، بے چینی، اور ان سب احساسات کے ساتھ ایک جذبہ ایسا بھی ہے جس میں ہمارا وجود خالی پن کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہم روزمرہ کے کام تو سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، لیکن جسٹ لائک اے روبوٹ ذمہ داریاں تو پوری کر رہے ہوتے ہیں، مجبوری کے تحت سب کام کرتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی بھی کام کرنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا، صرف بوجھ یا مجبوری سمجھ کر کرتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ خوشی کے موقع پر بھی ہمیں خوشی کا احساس نہیں ہوتا، عجیب طرح کی تھکن اور عجیب طرح کی سچویشن ہوتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ لمحات جلدی سے گزر جائیں کیونکہ ہم اس خوشی کو محسوس ہی نہیں کر پاتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ ہمیں کیوں اس طرح سے ایمپٹینس کا احساس ہوتا ہے، ہم کیوں ڈپریشن یا انزائٹی کا شکار ہوتے ہیں، اور ہم ان سب چیزوں سے کیسے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ ہوپ یو آر آل فائن اینڈ یو آر آل ڈوئنگ گریٹ ان یور لائف۔ فرسٹ آف آل وی ول سارٹ آؤٹ دا ریزنس، یعنی کہ سب سے پہلے ہم وجہ تلاش کریں گے کہ ہم ڈپریشن یا انزائٹی کا شکار کیوں ہوتے ہیں، تاکہ ہم اپنا موازنہ کر سکیں کہ ہم ان سب چیزوں کا شکار ہیں بھی یا نہیں، اور آخر میں اس ریئلسٹک سا سلوشن دوں گی کہ ہم ان کیفیات سے کیسے خود کو نکال سکتے ہیں۔ ہاؤ ٹو گیٹ ریڈ آف آل دیز سچویشنز اینڈ ہاؤ ٹو ٹیکل آل دیز پرابلمس۔ ہم 5 ریزنز ڈسکس کریں گے جس کی وجہ سے ہمیں اسٹریس ہوتا ہے، ہم ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے ہمیں، یا ہم انزائٹی کا شکار ہوتے ہیں۔ جب ہمیں کسی کی بات کا برا لگتا ہے تو ہم اداس ہو جاتے ہیں اور ہمارا کسی کام میں دل نہیں لگتا۔ ہم کیا کرتے ہیں، موبائل اٹھاتے ہیں اور سکرولنگ شروع کر دیتے ہیں، تو ڈرامہ دیکھنے لگ جاتے ہیں، ٹی وی چلا لیتے ہیں اور ڈرامے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے ایک نیکسٹ لیول کی پرابلم کا شکار ہو جاتے ہیں ہم۔ وہ اس طرح سے کیوں ہوتا ہے؟ جیسا کہ آج کل جو ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے وہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور موبائل میں جو سٹیٹس لگائے جاتے ہیں ان کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، کوئی مقصد نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ہم مزید ٹینشن اور کمپلیکشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہر انسان جو ہے آج کے دور میں موبائل میں بیزی ہے، کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے پاس بیٹھیں، باتیں کریں، ایک دوسرے کو ٹائم دیں، کسی کوئی مسئلہ ہے اسے ڈسکس کریں، پوچھیں، یا آپ کو کوئی پرابلم ہے تو آپ کسی کے ساتھ ڈسکس کریں۔ ہم کئی جو باتیں ہیں وہ صرف اس وجہ سے نہیں ایک دوسرے سے کر پاتے کہ ہمیں بس یہ خوف ہوتا ہے کہ کسی کو یہ بات بری نہ لگ جائے یا کوئی ڈسٹرب نہ ہو جائے ہماری وجہ سے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے نا ہمیں بہت پریشان کر دیتی ہیں، ہمیں ڈپریشن کا شکار کر دیتی ہیں۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ مادہ پرستی ہے۔ آج کل کے دور میں جو پیسہ ہے نا اس کی اہمیت انسان سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ میرے ساتھ یہ ایک انسان جو چل رہا ہے وہ میرے ساتھ کتنا میرے لیے سیکریفائس کر رہا ہے، میری ہر ضرورت کو پورا کر رہا ہے، کتنا خیال رکھ رہا ہے۔ نہیں، جتنا پیسہ آ گیا ہے لوگوں کے پاس رشتوں میں اتنی ہی دوریاں پیدا ہو گئی ہیں۔ گھر ہمارے آسائشوں سے بھرے پڑے ہیں لیکن سکون نام کو نہیں ہے۔ سب کچھ ہمارے پاس ہونے کے باوجود ہم دوسروں کے سے زیادہ حاصل کرنے کے چکر میں خود کو ناکام اور ناکافی سمجھتے ہیں۔ ہمیں ہر کسی سے زیادہ چاہیے ہوتا ہے، ہمارے پاس کچھ بھی ہو ہم کہتے ہیں نہیں یہ دوسرے کے پاس چیز ہے نا وہ میرے پاس ہونی چاہیے، چاہے آپ کے پاس اس سے زیادہ اچھی ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں ہم دوسروں کی طرف کیوں نظر رکھتے ہیں، دوسروں کی چیزوں کے اوپر ہم خود کو دوسروں کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ سب سے تیسری اہم چیز جو ہے ہم خود کو دوسروں کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ہم میں سے کئی لوگ جو ہے نا وہ اپنا معیار سیٹ کرنے کی بجائے دوسروں کی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ ہم ان کی نظر میں اچھے ہیں یا نہیں، یا ہم کیا کریں کہ ہم اس کی نظر میں اچھا بن جائیں۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، آپ کسی کو خوش نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے اپنے آپ کو دوسروں کی نظروں میں اچھا بننے کی کوشش کرنا چھوڑ دیں، اپنا ایک معیار سیٹ کریں، اپنی ایک یونیک پرسنالٹی ڈیولپ کریں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں، دیٹس انف فار یو۔ آپ کو کسی کی نظر میں خوش ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی آپ کو گولڈ میڈل نہیں دے گا۔ پہلی غلطی ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم خود کو دوسروں سے کمپیئر کرتے ہیں، اور دوسری غلطی ہم تب کرتے ہیں جب ہم اپنے بچوں کو دوسروں کے بچوں سے کمپیئر کرتے ہیں۔ کبھی بھی اپنے بچوں کو نالائق، کامچور اور لوزر ہونے کا احساس مت دلائیں۔ اور 5ویں نمبر پہ جو سب سے موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، جس پہ ہمارا بس نہیں ہوتا، وہ کچھ ان پلیزنٹ میموریز ہوتی ہیں، کوئی سڈن ڈیتھ ہوتی ہے،
جیسا کہ کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جن میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہوتا لیکن ہمیں انہیں فیس کرنا پڑتا ہے، جیسے ہمارے کسی پیارے کا ہم سے بچھڑ جانا، یا بچپن میں والدین کا کھو دینا، یا والدین کے لڑائی جھگڑے، یا والدین کی علیحدگی۔ یہ سب چیزیں انسان میں اداسی کا سبب بنتی ہیں اور انسان کی شخصیت میں خلا پیدا کر دیتی ہیں جو کبھی پر نہیں ہوتا۔ یہ جو 5 چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں اس میں ہم فیل کیا کرتے ہیں، یعنی کہ اس میں ہمیں ایسے ہوتا ہے جیسے ہمیں اپنی زندگی جو ہے وہ نکارہ لگنے لگتی ہے، اوور تھنکنگ کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات کو بہت زیادہ سوچتے ہیں کہ اب کیا کہیں گے لوگ، کیا کہیں گے، آگے کیا ہوگا اس سے۔ تو نمبر 3 پہ ہمارے ایٹیچیوڈ میں جو لیک آف کنسسٹنسی آ جاتی ہے، ہم کوئی بھی کام تسلسل کے ساتھ جاری نہیں رکھ سکتے ہیں، 1-2 دن کام کریں گے اس کے بعد چھوڑ دیں گے۔ جیسا کہ اگر ہم کسی کام کا بھی ارادہ کر لیں، فرض کریں آپ نے ڈائٹ پلان کو فالو کرنا شروع کیا ہے تو آپ 2-3 دن فالو کریں گے، اس کے بعد آپ کا دل بھر جائے گا، آپ کا ذہن تو کہیں اور لگا ہوا ہے، آپ ڈپریشن کا شکار ہیں، آپ کو کچھ اور سوچیں آ رہی ہیں، تو آپ کبھی بھی اس روٹین کو فالو نہیں کر سکیں گے۔ نمبر 4 پہ آپ کسی بھی نشاور چیزوں کی عادت ہو جاتی ہے، جیسے نیند نہ آنے کی صورت میں ہم ٹیبلٹ لینا یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں جو بعد میں پھر عادت بن جاتی ہے۔ نمبر 5 پہ لوگوں سے ملنے سے کتراتے ہیں، ہمیں یعنی جب کہیں بھی جانے کا ذکر ہو تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم نہ ہی جائیں، گھر میں اکیلے رہیں۔ نمبر 6 پہ کام شروع کرنے سے پہلے ہی ناکامی کا خوف ہوتا ہے، یعنی کوئی کام ابھی شروع کرنے کا ہم ارادہ ہی کرتے ہیں تو ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم اس میں ناکام ہو گئے تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ باتیں کریں گے تو ان کی لوگوں کی باتیں سننا پڑیں گی، اس وجہ سے ہی ہم کام شروع ہی نہیں کرتے ہیں۔ اور نمبر 7 پہ ہمیں اکیلے رہنے کی عادت ہو جاتی ہے، شور و غل سے گھبراتے ہیں، عجیب چڑچڑی سی طبیعت ہو جاتی ہے۔ نمبر 8 پہ ڈی موٹیویٹڈ ہو جاتے ہیں، یعنی کام شروع کرنے سے پہلے ہی مایوس ہو جاتے ہیں۔ نمبر 9 پہ گھر کی سیم روٹین ہمیں بور لگنے لگتی ہے اور ہمیں کہیں بھاگ جانے کو جی چاہتا ہے۔ نمبر 10 پہ گھر کے افراد سے ہی تعلق عجیب سے ہو جاتے ہیں، ہر کسی کی چھوٹی سے چھوٹی غلطی جو ہوتی ہے نا ہمیں بہت بڑی لگنے لگتی ہے، خاص طور پہ ہم اپنے بچوں کو بری طرح سے ڈانٹنے لگتے ہیں، ان پہ اپنا غصہ نکالتے ہیں۔ اب میں بتاؤں گی آپ کو کہ آپ نے خود کو ان سب چیزوں سے کیسے نکالنا ہے، ہاؤ یو کین کنٹرول آل دیز تھنگس اینڈ ہاؤ ٹو گیٹ ریڈ آف ڈپریشن، انزائٹی، ڈس اپوائنٹمنٹ اینڈ ایمٹینس۔ سب سے اہم اور پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ پریشان ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو آپ کا دل کرتا ہے کہ لمبی لمبی دعائیں کریں، سجدے میں پڑے رہیں، اس سے دل کو بہت سکون ملتا ہے۔ جب بھی ہم پریشان ہوتے ہیں، ہمارا کسی چیز میں دل نہیں لگتا تو صرف ایک اللہ کی ذات ہوتی ہے جس پہ ہمیں یقین ہوتا ہے، جس کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں، ہمیں یقین ہوتا ہے کہ وہ ہمیں ضرور نواز دے گا۔ تو اس لیے سب سے پہلے جو سب سے امپورٹنٹ کام ہے نا، اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط کریں، ہر کام چھوڑ دیں، کوئی کام ضروری نہیں ہے اس دنیا میں سوائے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، ایک با مقصد زندگی گزارنے کے لیے بھیجا ہے کہ ہم اپنے آس پاس لوگوں کی مدد کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کریں اور اس کے بعد اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا کیوں ہے، ہمیں کس مقصد کے تحت بھیجا ہے۔ ہمیں کھانے پینے، انجوائے کرنے اور زندگی کی سہولیات کو انجوائے کرنے کے لیے تو دنیا میں نہیں بھیجا نا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی عبادت کے لیے ہمیں بھیجا ہے۔ یہ بات بھی آپ یاد رکھیں، یہ نہیں کہ ہم نمازیں پڑھی جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی جا رہے ہیں، قرآن پاک پڑھی جا رہے ہیں، لیکن جو مقصد اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے ہم اس کو سمجھ ہی نہیں رہے ہیں۔ باقی ہم ہر کسی کے ساتھ غلط بیہیو کرتے ہیں، کسی سے بات کرنے کا نہیں ہمیں پتہ کہ ہمیں ہمارے آس پاس رہنے والے لوگوں کو ہم سے کیا، ان کے حقوق کیا ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔
ان چیزوں کو ریئلائز کریں جو آپ کے بس میں ہیں، جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے جن کے بارے میں آپ سے پوچھ گچھ ہوگی، ان چیزوں پہ صرف فوکس کریں، ان پہ فوکس مت کریں جو دوسرے آپ کے ساتھ کرتے ہیں۔ انہوں نے جواب دینا ہے، آپ نے جواب نہیں دینا۔ ہم ڈپریشن انزائٹی کا شکار کیوں ہوتے ہیں؟ سب سے زیادہ تب ہوتے ہیں جب ہمارے ساتھ آس پاس رہنے والے رشتے ہمارے ساتھ کوئی بیہیو اس طرح سے کرتے ہیں جو ہمیں اچھا نہیں لگتا، سب سے زیادہ تب ہوتا ہے۔ تو ہم ان کو کیوں اتنا سوچتے ہیں جس کا ہم نے جواب نہیں دینا۔ اگر آپ سب کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں، ٹھیک کر رہے ہیں، تو آپ کو لوگوں کو اہمیت دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لوگوں کی باتوں کو ضرورت سے زیادہ اہمیت نہ دیں۔ خود کو ہمیشہ اپنی نظر سے دیکھیں، لوگوں کی رائے کو اہمیت نہ دیں۔ لوگ ہمیشہ وہ نہیں کہتے جو سچ ہوتا ہے، بلکہ لوگ وہ کہتے ہیں جو انہیں اچھا لگتا ہے یا جو وہ آپ کو فیل کروانا چاہتے ہیں، تاکہ یہ اس بات کو سمجھے اور یہ اس کو غصہ کرے اور یہ ایک گھر کا ماحول خراب ہو۔ لوگ صرف یہ چاہتے ہیں اور آپ نے وہ نہیں کرنا۔ صرف اپنی ایک یونیک پرسنالٹی ڈیولپ کریں۔ جو کوئی کرتا ہے، جو کہتا ہے، اس کو کرنے دیں۔ آپ نے اس کا جواب نہیں دینا، آپ اس کے لیے جواب دہ نہیں ہیں۔ آپ صرف اپنی پرسنالٹی، اپنی جو چیزیں ہیں جو آپ کرتے ہیں، آپ نے اس کا جواب دینا ہے۔ اس لیے صرف ان چیزوں پر توجہ دیں جو آپ کر سکتے ہیں۔ جو آپ کے بس میں ہے ہی نہیں، ان پہ پریشان کیوں ہوں ہم؟ ان چیزوں کو سوچنا چھوڑ دیں۔ خود کو دوسروں سے کمپیئر نہ کریں۔ اپنے خدا کا ہر وقت شکر ادا کریں۔ جن نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ انسان کو اس کی اوقات سے کہیں زیادہ دیتا ہے۔ بس اتنا سمجھ لیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی اوقات سے زیادہ دیا ہے۔ اگر وہ یہ بھی نہ دیتا تو پھر آپ کچھ کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے تھے نا۔ ہمیشہ اپنے سے نیچے لوگوں کی طرف دیکھیں، ان لوگوں کی طرف دیکھیں جن کے پاس وہ نعمتیں نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہیں، اور ہمیشہ خوش رہیں۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے اس میں خوش رہنا سیکھیں۔ اس لیے خود کو کسی کے ساتھ کمپیئر نہ کریں۔ خدا کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے۔ شکر ادا کریں کہ ہم نے اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے، اور پھر شکر ادا کریں کہ اچھے خاندان میں پیدا کیا ہے، ورنہ سڑک کے کنارے جھگیوں میں رہنے والے لوگوں کا بھی تو کوئی دوش نہیں ہے نا کہ وہ ایسے گھروں میں پیدا ہوئے۔ اگر ہم اسی طرح سے چھوٹی چھوٹی نعمتوں کا شکر ادا کرنے لگے تو ہمیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا کرم کیا ہے اور ہم کتنے خوش قسمت ہیں جو زندگی سے اچاٹ ہوئے بیٹھے ہیں۔ سب کچھ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے، ہمارے اپنے ہاتھ میں۔ کوئی کسی کو خوش نہیں رکھ سکتا، کسی کے بس میں نہیں ہے کہ وہ کسی کو خوش رکھے، یا کسی کے بس میں نہیں ہے کہ وہ کسی کو پریشان کر سکے یا کسی سے کسی خوشیاں چھین سکے۔ آپ کے صرف اپنے ہاتھ میں ہے کہ آپ ہر چیز کو پازیٹیو لیں، اپنے سٹیٹ آف مائنڈ کو پازیٹیو رکھیں، خود ہی ہر چیز آپ کو اچھی لگنے لگے گی۔ یقین کریں صرف یہ ایک چیز، اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کے بعد یہ صرف ایک چیز ہے جو آپ کو خوش رکھ سکتی ہے۔ اپنے سٹیٹ آف مائنڈ کو پازیٹیو رکھیں۔ کوئی جو کرتا ہے اس کو کرنے دیں، جو کہتا ہے اسے کہنے دیں۔ آپ جو ٹھیک کر رہے ہیں دیٹس انف فار یو۔ آپ کو کسی کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے اس کا جواب نہیں دینا، آپ صرف اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہیں۔ اس لیے جو آپ سے ہو سکتا ہے صرف وہی کریں جو آپ کے ہاتھ میں ہیں، جو آپ کے بس میں ہیں۔ آپ لوگوں کی سوچ نہیں بدل سکتے، اپنے آس پاس رہنے والے لوگوں کی، وہ جو کہتے ہیں آپ ان کو نہیں بدل سکتے۔ اس لیے آپ ہر کسی کو خوش نہیں کر سکتے، اس لیے گولڈ میڈل نہیں ملے گا آپ کو، آپ کچھ بھی کر لیں۔ اس لیے ان چکروں سے نکلیں، اپنے سٹیٹ آف مائنڈ کو پازیٹیو رکھیں، جو آپ کر سکتے ہیں ان کو کریں، دوسروں کو جتنی خوشی دے سکتے ہیں دیں، جو آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں وہ کریں، لیکن کسی سے ایکسپیکٹیشن مت رکھیں کہ اگر آپ کسی کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ اچھا کرے گا۔ اگر آپ کسی کے لیے کوئی آسانی پیدا کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے آسانی پیدا کر رہے گا۔ ایکسپیکٹیشنز چھوڑ دیں،
صرف وہ کریں جو آپ کر سکتے ہیں. کسی کے لیے، کسی کی خوشی کے لیے، کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ لانے کے لیے آپ کچھ کر سکتے ہیں تو کریں، ضرور کریں. اپنے ارد گرد رہنے والے رشتہ کوئی بھی ہے، چاہے وہ آپ کو فائدہ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا، وہ آپ کو خوشی دے رہا ہے یا نہیں دے رہا، اس سے آپ کو آسانی پیدا ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، یہ چھوڑ دیں. اس بات کو چھوڑ دیں، ایکسپیکٹیشنز چھوڑ دیں. صرف خود اپنے اعمال کی طرف دیکھیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے. اس لیے خوش رہیں، اپنے آپ کو خوش رکھیں. خوشی ملے گی آپ کو جب آپ دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے. خوشی ملے گی آپ کو جب آپ دوسروں کے کام آئیں گے. جو آپ کسی کے لیے کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ وہ کریں. اپنے سے امیر لوگوں کو دیکھ کر کبھی حسد نہ کریں، ڈپریشن کا شکار نہ ہو. آپ نے صرف ایک رخ دیکھا ہے، آپ نہیں جانتے کہ اس انسان نے کتنے سالوں کی انتھک محنت کے بعد یہ مقام حاصل کیا ہے. یا پھر کئی ایسے چہرے ہوتے ہیں جو مسکرا کر ہر کسی کا استقبال کرتے ہیں اور ہم حیران رہ جاتے ہیں جب ہم ان کے اندر کے حالات جانتے ہیں. اندر سے وہ کتنے ٹوٹے ہوئے اور پریشان حال ہوتے ہیں اور ہمارے جیسے لوگوں کے ستائے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اپنی زندگی کے معاملات میں اتنے خوش نظر آتے ہیں. یہ شکر ادا کرنے والے لوگوں کے حال ہوتے ہیں اس طرح کے. ہمیشہ شکر ادا کریں جو آپ کے پاس ہے، جو نعمتیں آپ کے پاس ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور ہماری نعمتوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے. اور جو آپ کے پاس ہے آپ اس سے دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوگا اور آپ کو اور دے گا اور نوازے گا. اپنی زندگی کا کوئی مقصد بنائیں، زندگی میں کچھ نہ کچھ ضرور کریں، کوئی نہ کوئی مقصد ضرور رکھیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. یعنی کہ جیسے آپ یہی زندگی کا ایک مقصد ہی ہے نا کہ آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں. آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. ہمیشہ دیکھیں کہ میرے آس پاس کوئی ایسا بندہ جس کو کوئی کسی بھی چیز کی ضرورت ہے. جب آپ اپنی زندگی کو کوئی نہ کوئی مقصد بنا لیں گے تو آپ پریشان بالکل بھی نہیں ہوں گے. آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوگا فضولیات کو سوچنے کے لیے یا کسی کے بارے میں سوچنے کے لیے. تو آپ ان ڈپریشن سے، انزائٹی سے، ہر چیز سے دور رہیں گے. تو دوسری بات، سب سے اینڈ پہ اپنی ڈیزائرز کو لمٹ میں رکھیں، اپنی خواہشات کو قابو میں رکھیں. خواہشات زندگی کا حصہ ہیں لیکن انہیں کبھی بوجھ نہ بننے دیں. اپنی انکم کے مطابق خرچ کریں. اپنے بچوں میں بھی یہ عادت ڈالیں. آج کل کے بچے اور بچیاں موجودہ دور کے بے مقصد ڈرامے دیکھ کر اپنے ہم سفر آئیڈیلائز کر لیتے ہیں اور پھر جب اس کے مطابق ملتا نہیں ہے تو ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. حقیقت میں رہیں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور ناشکری سے بچیں. اپنے آس پاس رہنے والے لوگوں کا خیال رکھیں. کوئی ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت پوری کریں. آپ کو روحانی خوشی ہوگی اور زندگی مقصد لگنے لگے گی. اگر آپ کسی کی خوشی کا باعث بنیں گے تو آپ کو بے حد خوشی ہوگی. یہاں پر ہم ویڈیو کو میں اینڈ کرتی ہوں. اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، کمنٹ ضرور کریں، اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. If you are new on my channel, please do subscribe. Stay connected. See you very soon in the next video, inshallah. Stay tuned. Take very good care of yourself. Allah Hafiz.